بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سیٹ ہے جس کو خدا نے رکھا ہے خواہش کو ہمارے اندر، ہمارے بعض خطروں سے لڑنے کے لیے، خطرے سے لڑنے کے لیے۔ وہ کیسے؟ بھائی میں فرض کر لیتے ہیں کہ عام زندگی کے اندر جو ایک طاقت سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوں، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 10 پاؤنڈ کی طاقت ہوتی ہے جس سے میں پکڑ کے گھسیٹتا ہوں، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ میں نے بہت ساری سٹوریز پڑھی ہیں کہ مثلا بچے کو، کسی سٹوری میں پڑھ رہا تھا کہ بچہ تھا، اس کو ایک مگرمچھ نے پکڑ لیا تھا، مگرمچھ نے پکڑ لیا تھا، اور وہ مگرمچھ بچے کو لے کے جا رہا تھا، بچے کو لے کے جا رہا تھا تو اس کی ماں بیچ میں آ گئی، ماں بیچ میں آئی اور اس نے بچے کا بازو یہاں سے پکڑ لیا اور بازو سے پکڑ کے اس کو گھسیٹنا شروع کیا۔ اب مگرمچھ بچے کو اندر گھسیٹ رہا ہے اور یہ بازو سے پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں میں نہیں اندر جانے دوں گی۔ اس نے اتنی طاقت ماری کہ مگرمچھ کو اندر نہیں جانے دیا۔ اب بچے کا ٹانگ کٹا، اس میں یہ ہوا وہ ہوا، اتنی اس نے طاقت ماری کہ بالآخر بچے کو نکال لیا۔ تو بھائی انہوں نے حساب لگایا کہ ایک مگرمچھ جب اندر گھسیٹتا ہے تو کتنی فورس لگاتا ہے، بے اس طرح کتنے نیوٹن پاور لگاتا ہے۔ تو انہوں نے حساب لگایا کہ اس عورت نے جو طاقت استعمال کی ہے، یہ اس کا اپنا وجود اس طاقت کو لا ہی نہیں سکتا تھا، لا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ خدا نے انسان کے وجود میں رکھی ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو ایسی طاقت آتی ہے جو عام زندگی میں نہیں آتی۔ اس کیٹیگری کو اگر کوئی غصے میں استعمال کرے، اس کو استعمال کرنا تھا خطروں سے لڑنے کے لیے۔ اب یہ اتنی جسم کی طاقت استعمال کرتا ہے کس کام کے لیے؟ غصہ دکھانے کے لیے۔ انسان جو 1-2 منٹ غصہ کرتا ہے تو بعض اوقات اتنی انرجی ضائع کرتا ہے جتنا 4-5 گھنٹے میں ضائع کرتا ہے، 2 منٹ میں نکال دیتا ہے، اتنی انرجی غصے میں ضائع کرتا ہے۔ خدا نے یہ ایکسٹرا انرجی کا برسٹ رکھا تھا خطروں سے نمٹنے کے لیے۔ اب ایک آدمی اس کو نکالتا ہے غصے کے لیے، خدا کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے نہیں دیا تھا میں نے تمہیں۔ تو کھانا پینا بری چیز نہیں ہے، زیادہ کرو اس سے لڑنا پڑے گا۔ یہ انرجی رکھی تھی دشمن سے لڑنے کے لیے، خطروں سے لڑنے کے لیے، اس کو تم استعمال کرو غیظ و غضب میں، غصے میں، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے لڑنا پڑے گا۔ یہ 2 کیٹیگریز ہو گئی۔ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے۔ پہلے والے کو ہم کہتے ہیں قوت شہویہ، شہوات انسان کی، کھانا پینا، جنسیات، آرام۔ دوسری طاقت کو کہتے ہیں قوت غضبیہ۔ طاقت تو اچھی ہے، دشمن سے لڑنے میں کام آتی ہے، لیکن انسان اس کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے۔ ایک تیسری طاقت بھی رکھی ہے خدا نے، وہ کس کام کے لیے رکھی ہے؟ بھائی مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ میں ایک مشکل میں پھنس گیا، ایک جگہ پہ پھنس گیا جہاں پہ کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے اپنا دماغ لڑانا پڑے گا، اور اس کو ہم لوگ جہاں پہ کہتے ہیں جیسے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کچھ تو کرنا ہے۔ تو اب میں گیا، بھاگا دوڑا، میں نے دیکھا بھائی یہ درخت کی جڑ کھا لوں، یہ پتہ نہیں پرندہ مار کے کھا لوں، یہ پلاننگ کروں، پانی یہاں سے لاؤں گا، یوں کروں گا وہ کروں گا۔ یہ طاقت انسان کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں طاقت ہوتی تو کوئی اکتشافات ہو ہی نہیں سکتے تھے، انوویشنز آ ہی نہیں سکتے تھے، ترقی ہونی ہی نہیں تھی۔ یہ طاقت بہت اچھی ہے، انسان کسی ضرورت کو دیکھے، اس کو سمجھے، اسے حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کو ہم کہتے ہیں قوت وہمیہ۔ ایک تو ہم وہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، کسی کو جن نظر آ رہا ہے، بھوت نظر آ رہا ہے، اس میں بات نہیں ہو رہی۔ وہم کا مطلب یہاں پہ ذہن ہے، قوت وہمیہ۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت اچھی ہے۔ اب ایک آدمی کس میں استعمال کرتا ہے؟ اس آدمی کا میں ایسا بیڑا غرق کروں گا، دیکھنا ابھی۔ ارے یہ طاقت خدا نے تمہیں دی تھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، منصوبہ بندی کرنے کے لیے، مستقبل کا پروگرام بنانے کے لیے، اور تم کس میں استعمال کر رہے ہو؟ مکاریوں میں، دغا بازیوں میں۔ کہاں خدا نے دی تھی اور تم کہاں استعمال کر رہے ہو؟ اب یہ تینوں گروپ ضروری ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت ضروری ہیں۔ قوت شہویہ چاہیے جسم کی بقا کے لیے، قوت غضبیہ چاہیے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، خطرات سے نمٹنے کے لیے، قوت وہمیہ چاہیے منصوبہ بندی کرنے کے لیے۔ شیطان آتا ہے، کہتا ہے بیٹا میں وہیں سے حملہ کروں گا جو تیری ذات کے اندر ہے۔ کھانا چاہیے تھا نا، 1 پاؤ سے کام چلتا تھا، 2 پاؤ سے چلتا تھا، میں تجھے 2 کلو کھلاؤں گا۔ اب کھا کھا کے پھٹ رہا ہے۔
خدا نے کہا تھا زندہ رہو، کمال حاصل کرو، تزکیہ نفس کرو، یہ بندہ زندہ ہے کھانے کے لیے، یہ بندہ زندہ ہے پینے کے لیے، کھانے کے لیے، جنسیات کے لیے، شہوات کے لیے۔ خدا نے کہا تھا میرے بندے بنو، یہ بندہ بن گیا ہے ہوا و ہوس کا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہوا و ہوس کو اپنا خدا بنا لیا؟ خدا کون ہوتا ہے؟ جس کی لوگ مانتے ہیں معبود۔ اس نے کس کو معبود بنایا؟ اس نے خدا کو معبود نہیں بنایا، ہوا و ہوس کو معبود بنا لیا ہے۔ جو ہوا و ہوس کہتی ہے کرتا ہے۔ یہ تین طاقتیں اللہ نے ہماری دنیا میں کاموں کو نپٹانے کے لیے دی تھیں، بہت اچھی تھیں۔ ہم انسانوں نے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دی۔ اچھا، جس خدا نے یہ تین طاقتیں دی تھیں اور جس خدا نے شیطان کو اجازت دی تھی، اس کو پتا تھا کہ اس کو ایک چوتھی طاقت دینی پڑے گی تاکہ یہ لڑ سکے۔ اس چوتھی طاقت کا نام ہے عقل۔ اس کو کہتے ہیں قوہ عقلیہ۔ چوتھی طاقت کا نام ہے عقل۔ یہ وہ عقل نہیں ہے جو صرف سمجھتی ہے، وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے۔ یہ وہ عقل ہے جو کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں قوہ عقلیہ۔ اور یہ عقل عملی ہے، سوچنے سمجھنے والی نہیں ہے کہ بس وہ صرف کیلکولیشن کرتی رہے گی اور لکھتی رہے گی اور پڑھتی رہے گی، نہیں، کرنے والی ہے۔ کام کیا ہے اس کا؟ یہ قوہ عملیہ ہے، اس کو قوہ عقل کہتے ہیں۔ اس کا کام عمل کرنا ہے۔ اور عمل کیا کرنا ہے؟ عمل یہ کرنا ہے کہ شہوات، غضب، وہم اپنی حد سے بڑھیں، اس کو حد میں کنٹرول کر لے، اپنی حد میں کنٹرول کر لے۔ یہ عقل اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بھائی ہم انسانوں کا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے۔ اس عقل کے لیے اہل بیت نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ وہ عقل ہے جس کے ذریعے اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ واکتسب بہ الجنان، اس کے ذریعے سے جنت کسب کی جاتی ہے۔ یہ وہ عقل ہے کرنے والی، صرف سوچنے سمجھنے والی نہیں، پڑھنے پڑھانے والی نہیں، کرنے والی، جس کا کام کیا ہوا؟ یہ جو عقل ہے جس کے ذریعے عبد بہ الرحمن، اکتسب بہ الجنان، یہ کون سی عقل ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو تینوں قوتوں کو کنٹرول کر لیتی ہے، قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ۔ جس کی یہ عقل مضبوط ہو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ جس کی یہ عقل مضبوط ہو جنتوں کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ اچھا، جس کی عقل کمزور ہو وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔